کہاں یہ معاملہ؟ اس کی گود میں کیا ہے؟ لوگوں کے طنز، لوگوں کی باتیں۔ مالک ان کے اس منظر کو پیش کرتا ہے قرآن حکیم میں، فَأَجَاءَهَا الْمَغَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا۔ وہ درد سے انہیں کھجور کے ایک تنے کے پاس لے آیا اور وہاں آ کر کہنے لگی کاش اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ایک کہانی بن چکی ہوتی۔ سیدہ مریم کے یہ جملے کس وجہ سے ہیں؟ اس وجہ سے کہ میری گود جب ہری ہوگی، میرا بچہ جب میری گود میں ہوگا، میں قوم کے پاس جاؤں گی، کس منہ سے جاؤں گی؟ قوم کیا کہے گی؟ قوم کے طنز، قوم کے تانے، قوم کی باتوں کو کیسے برداشت کروں گی؟ وہ میرے اوپر اس بچے کو دیکھ کے میرے کردار پہ انگلی اٹھائیں گے، بدکاری کا الزام لگائیں گے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو نیچے سے ایک فرشتے نے آواز دی، اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا، غم نہ کرو، اللہ نے تمہارے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، غم نہ کرو، یہ چشمہ تمہارے نیچے ٹھنڈے میٹھے پانی کا اللہ نے جاری کیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ کھجور کا تنا ہے، اس کو ہلائیے، تمہارے اوپر تازہ کھجوریں، پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، یہ تازہ کھجوریں، یہ ٹھنڈا پانی، اس کو پیجئے، کھائیے پیئے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، جب آپ کو کوئی مرد نظر آئے، آپ کی قوم نظر آئے، تو آپ ان کے ساتھ کلام نہ کریں بلکہ انہیں کہیں میں نے چپ رہنے کا اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہیں کروں گی، میں اللہ کے حکم سے روزے سے ہوں، اللہ کے لیے میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچے کو گود میں لیا ہوا سیدہ نے قوم کے پاس آئی، قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، قوم دیکھتی ہے کنواری لڑکی، اس کی گود کے اندر بیٹا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو نے بہت بری حرکت کی ہے۔ یا اخت ہارون ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیہ، کہا اے مریم، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری والدہ بری تھی، تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری والدہ بھی پاک باز تھی، یہ تو کیا اٹھا کر لے آئی، یہ تیری گود میں کیا ہے؟ قوم کے تانوں سے سیدہ کو دکھ ہوا، اور اس دکھ کی حالت کے اندر انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کیا، بچے کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارے سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے، تمہارے سوالوں کا جواب اس بچے کے پاس ہے، اس سے بات کرو، مجھ سے بات نہ کرو۔ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کیسے بات کریں جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، یہ تو معصوم بچہ ہے۔ ایک تو تم یہ نئی چیز لے کر آ گئی اور اوپر سے ہمارے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے بچے کی طرف اشارہ کرتی ہو، اس بچے سے کیا بات کریں، اس سے کیا پوچھیں، اس کو تو اپنا ہی ہوش نہیں، یہ تو معصوم بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، یہ کیا ہمیں جواب دے گا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدہ کی پاک بازگی کو عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے برقرار رکھنے کے لیے معجزہ دیا، قوت گویائی دی اور آواز لگائی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ، دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا جملہ، سیدنا عیسیٰ کا پہلا آوازہ، سیدنا عیسیٰ کا پہلا قول انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، میں کہیں بھی ہوں
اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ سیدنا عیسیٰ نے یہ نہیں کہا انی ابن اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ وعدہ نہیں لگایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا وعدہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتا ہے وہ حق پہ ہے، وہ دین پہ ہے، وہ قرآن کی روشنی میں ایمان پر ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہ مانے، اللہ کا بیٹا مانے، وہ حالت کفر پہ ہے، وہ ایمان پہ نہیں ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء اللہ کے بندے تھے۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں پکڑا۔ وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں رہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ کب تک نماز پڑھنی ہے؟ ما دمت حیا، جب تک زندہ رہنا ہے۔ یہ گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ صوفیاء کے اندر ایک ایسا مقام ہے، عبادت کر کر کے انسان جب فنا فی اللہ ہو جاتا ہے پھر وہ نماز روزے کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی ایسا ہے جو نماز روزے کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے، عبادت کر کے اس مقام پر پہنچ جائے، فنا الفنا کے مقام پہ یا فنا فی اللہ کے مقام پہ، رب محمد کی قسم یہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ محمد کریم علیہ السلام سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ نبی کی شان سے بڑھ کے مقام شان کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کو محمد کریم سے بڑھ کر زیادہ کون پہچان سکتا ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام زندگی کے آخری سانس گمراہی کو ختم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے، یعنی کسی غیر مسلم کو جزیہ دے کر اپنے دین پر باقی نہیں چھوڑیں گے، جزیہ اٹھا لیا جائے گا، وہاں فیصلہ تلوار یا اسلام پہ ہوگا، مسلمان ہوں گے تو بچیں گے اور جو مسلمان نہیں ہوں گے قتل کر دیے جائیں گے۔ آیت کریمہ خبر دے رہی ہے کہ اس وقت تمام اہل کتاب جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو ان کی تصدیق نہ کرے۔ یہ ماجرا عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا، ان کی شبیہ ایک آدمی پر ڈال دی۔ آج اسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والوں نے کہا اسی پیچھے کیوں رہی ہے، اسی بھی کوئی کہانی گاڑ لئیے۔ ایک ذاکر صاحب کی تقریر میں سن رہا، کہنے لگے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہودی آئے، بادشاہ کے سپاہی آئے، تو ایک آدمی پہ ان کی شبیہ ڈال دی گئی اور عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا۔ اسی طرح کربلا کے اندر حضرت حسین کو جب شہید کرنے کے لیے آئے تو وہاں بھی حسین شہید نہیں ہوئے بلکہ شبیہ حسین شہید ہوئی۔ حسین تو موت و حیات کے مالک ہیں، وہ کیسے شہید ہو سکتے ہیں؟ کربلا معصوم کی پوشیدہ تدبیر کی انتہا کا نام ہے۔ جہاں اگر الاتش کی آواز ہے تو درد دے رہی ہے۔ کون جناب زینب کے سر سے چادر اتار سکتا ہے؟ وہ تو ثانیہ زہرا ہے، وہ تو علی کا لہجہ ہے، وہ تو پاک بطول ثانی ہے، وہ تو ام الکتاب ہے، اور خود ایک ایسی امامت مطلقہ ہے کہ جہاں جب کوئی امام بولتا ہے تو دوسرا امام خاموش ہوتا ہے۔ یہ مالک کا راز ہے۔ اگر علی بولیں گے تو حسن خاموش رہیں گے، اگر حسن بولیں گے تو حسین خاموش رہیں گے، اگر حسین بولیں گے تو سید سجاد خاموش رہیں گے۔ یہ کیا بات ہے کہ جب جناب زینب خطبہ دیتی ہے تو بھی سید سجاد وہ قائدان خاموش ہے؟ تو مجھے بتانا ہے کہ یہ بطول پاک کا ظہور ہے، یہ ام الکتاب ہے، ضرورت ہے۔ تو اس بات کو لوگ کیوں نہیں تسلیم کر رہے کہ جب ہم جیزس کرائسٹ کے لیے کہتے ہیں کہ صلیب پر حضرت عیسیٰ نہیں تھے، ان کی شبیہ تھی، تو کیوں نہیں سمجھ میں آتی بات؟ کربلا میں کسی نے مولا حسین کو صفا نہیں کیا ہے، اس کی شبیہ کو۔ کربلا میں مولا حسین صفا نہیں ہوئے، امام حسین کی شبیہ صفا ہوئی۔ کسی کی ضرورت ہے جو موت اور حیات کے خالق کو ذبح کر دے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
حضرت حسین تمہاری بات مان لی جائے کہ شہید نہیں ہوئے، پھر تم ہی جھوٹ کے قصے سناتے ہو کہ عورتوں کو ہتھکڑیاں لگائی گئی، بچوں کو بیمار کربلا کو ہتھکڑیاں لگائی گئی، ان کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، ان کی توہین کی گئی، وہ سارا کیا ہے؟ سیدنا حسین زندہ تھے اور اپنی آل اولاد کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بولتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ سامنے بیٹھنے والے ساری ملنگ بیٹھے جنہوں نے سن کے نعرہ حیدری مار دینا ہے، کوئی عقل مند بھی نہیں سنے گا ہماری بات کو۔ ارے جاہلوں کے ٹولے، یہ تو بتاؤ حسین زندہ ہوں اور بقول تمہارے خان وعدہ حسین بناتے حسین آل رسول کی توہین ہو رہی ہو اور حسین زندہ سب کچھ دیکھتے ہوئے خاموش رہ جائے؟ اگر تمہاری بات درست ہے کہ حسین شہید نہیں ہوئے، شبیہ حسین شہید ہوئی، تو پھر بتاؤ حضرت حسین کہاں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جھوٹ کے قصے، یہ جھوٹ کی کہانیاں جن کا کوئی دین و مذہب نہیں، جو دل میں آتا ہے اسلام کے نام پہ کولوں مسئلے بنا بنا کے مورا مار مار کے پبلک نو دیتی جاندے نے۔ یہ دور جہالت کا دور نہیں ہے، علم کا دور ہے۔ لوگ قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہیں۔ وہ دن گئے جب پبلک تمہارے اٹکل پچووں میں پھنس جایا کرتی تھی، وہ دن گئے جب تم گمراہ کر لیا کرتے تھے، آواز پئی آندیے۔ اب تو بچہ بچہ پوچھتا ہے کون سی حدیث میں ہے، کون سی کتاب میں ہے۔ یہ اندھیروں کے دور گزر گئے تمہارے پیٹ پوجا والے۔ دلائل کی دنیا ہے، علم کی دنیا ہے۔ بتائیے اگر حسین شہید نہیں ہوئے، انڈیا کے اندر حسین ٹیکری پہ دربار کس کا ہے؟ ایران میں دربار کس کا ہے؟ عراق میں دربار کس کا ہے؟ کربلا میں دربار کس کا ہے؟ یا تمہاری یہ بات جھوٹی ہے یا تمہارے ظلم کے قصے جھوٹے ہیں؟ فیصلہ تم کر لو، جس کو چاہے سچ کر دکھاؤ۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم بیٹھے ہوئے قیامت کا تذکرہ کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پوچھا تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے منکرین حدیث کے بابا جی سے سنا کہ قرآن بھی خالی ہے نزول عیسیٰ کے بارے میں اور احادیث بھی خالی ہیں۔ بخاری و مسلم حدیث کی وہ کتابیں ہیں، بخاری و مسلم حدیث کی وہ کتابیں ہیں کہ امت اتفاق کر چکی ہے اس پر کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے اور اس کے بعد مقام صحیح مسلم کا ہے۔ آپ نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم قیامت سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ اور آپ نے پھر وہ گنائی، فذکر دخان، دھواں، والدجال، دجال، والدابہ، دابۃ الارض، وطلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، ونزول عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، ویاجوج وماجوج، یاجوج وماجوج کا خروج، وثلاثۃ خسوف، 3 جگہ پہ زمین دھسا دی جائے گی، خسف بالمشرق، مشرق میں زمین دھسا دی جائے گی، وخسف بالمغرب، مغرب میں زمین دھسا دی جائے گی، وخسف بجزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں زمین کا دھسنا، وآخر ذلک النار، اور ان میں آخری نشانی آگ کی ہوگی، تخرج من الیمن تطرد الناس الى محشرہم، یمن کی جانب سے وہ نکلے گی اور ان سب کو ہانک کے ان کے محشر کے میدان میں لے جائے گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمْ حَكَمًا عَدْلًا، قریب ہے تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہو اور عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والے بن کے نازل ہوں۔ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ،
جزیہ کو اٹھا لیں گے، یا تو مسلمان یا تلوار فیصلہ کرے گی۔ وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، مال اتنا بڑھ جائے گا، اتنا مال